بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کی اس کلاس 6A آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ حصہ اول نماز کے ذریعے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق سے جو سوالات ہیں چند ایک وہ کریں گے۔ من کا معنی کیا ہے؟ طرف، پر، سے، پاس، اے بی سی ڈی۔ جی سی۔ رات کا معنی بتائیے۔ وہ لوگ، سیدھا، راستہ، نعمت، اے بی سی ڈی۔ راستہ۔ اللہ اکبر کا معنی بتائیے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے، اے بی سی ڈی۔ بی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ من ربکم کا ترجمہ کیجئے۔ کم آپ سب کے رب کے پاس، آپ سب کے رب کی طرف سے، ہم سب کے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے۔ آپ سب کے رب کی طرف سے۔ کم میں نے 3 دفعہ دہرایا۔ چلیے اب میوٹ کر لیجئے۔ آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا کے علاوہ ہم جو ہے گرامر میں 3 نئے جو ہے حروف بی، فی، الا جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ نکات تعلیم یا شوق، اور اس طرح آج کے سبق میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً قرآن پاک میں 3700 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 23,500 بار سے زیادہ جو ہے قرآن پاک میں آئے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ کے معنی نماز ہم پڑھ چکے ہیں، خیر بہتر ہے، من النوم 2 الفاظ من اور نوم۔ من کے معنی ہوتا ہے سے، نوم کے معنی ہے نیند۔ الصلاۃ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے اور کیسے پتہ چلا؟ اسم الف لام لگا ہوا ہے ساتھ۔ اور خیر خیر فعل ہوگا۔ ویری گڈ، آپ میرے بھائی۔ ہاں خیر اسم ہے، تنوین آ رہی ہے۔ تنوین آ رہی ہے۔ اچھا، من النوم، نوم کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام۔ الف۔ ہاں تو یہ آپ کو ہم بار بار یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ جب پریکٹیکلی آپ قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، تو وہاں یہ آپ کو کام آئیں گے۔ آپ کو میری یہ آواز آیا کرے گی کہ یہ اسم فعل ہے، حرف ہے، تو آپ فوراً جو ہے اس کو ان علامتوں سے پہچان لیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ نوم کی معنی ہوتا ہے نیند۔ نیند جو ہے ایک ایسی کیفیت ہے جو موت کے برابر ہوتی ہے۔ نیند اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے، اور نیند ہمارے نفس کی پکار۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، اور نماز روح کے لیے راحت۔ نیند جسم کے لیے راحت ہے، مگر یاد رہے کہ صبح فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ اکثر دل و دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت ہی ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو آئیے آگے چلنے سے پہلے کوئی اس کلمات کے جو ہے معنی جو ہے بتا دے۔ جی سمیرہ، سسٹر سمیرہ، آپ نے ہاتھ تیز کیا ہوا ہے، آپ بتا دیجئے الصلاۃ خیر من النوم کے معنی۔ الصلاۃ نماز، خیرون بہتر ہے،
میرا ناؤن نیند سے. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں آگے. نوم کم 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 ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند. ABCD. جی اے برادر تھوڑا سا حوصلہ کیا کرو. میں کبھی کبھی اشارہ بھی دیتا ہوں. کم کم جب کہا تو کم کا آپ نے اشارہ کرنا تھا. کم جو ہے یہ ایسے سامنے اشارہ ہوتا ہے. آپ سب کی جمع کا صیغہ. جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمات دہرائے جاتے ہیں، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ یہ جو ہے 2 بار کہے جاتے ہیں، یعنی یقیناً نماز جو ہے کھڑی ہو گئی. تو آئیے اس کے الفاظ دیکھتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد کے معنی ہوتا ہے البتہ، تحقیق. قامت کھڑی ہوگی، الصلاۃ نماز. یہ قامت کے نیچے زیر جو ہے یہ اصل میں اس کا نہیں ہے، یہ اگلے حرف سے یا لفظ سے ملانے کے لیے زیر لگایا جاتا ہے، ورنہ قامت لفظ ہے. تو قد قامت الصلاۃ البتہ نماز کھڑی ہوگی. اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، اور اقامت ان لوگوں کے لیے نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے جو پہلے سے مسجد میں آ چکے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. وضو کے پہلے اور اس کے بعد کے اذکار دیکھتے ہیں. وضو سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ. بسم اللہ ہم نے یہ پہلے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ یہ بسم بھی لفظ ہے اور اسم کے ساتھ جڑا ہے. بسم اللہ لکھنے میں اس کا حمزہ یا الف جیبو نہیں لکھا جاتا، اور اللہ کے لیے بسم اللہ ہے، یہ ہے کہ نیچے جو زیر ہے یہ کے معنی دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ یہ ہے وضو کے بعد کی دعا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ اذان کے الفاظ میں ہم نے پڑھا تھا. اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے. موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قریب الموت شخص کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اور اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو یاد رکھیے کہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. اگلا حصہ ہے اس کا وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وہ اکیلا ہے. ہو سے مراد اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا پہلے ذکر آیا کہ کوئی نہیں ہے اس کے لا اللہ کے سوا معبود، لہذا وہ کیا ہے؟ اکیلا ہے. لا نہیں ہے شریک، کوئی اس کا شریک، لہو اس کا. تو یہ واحد ہم نے پڑھا ہوا ہے. واحد احد توحید، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک، اکیلا. لا شریک کوئی شریک نہیں ہے. یہ اردو میں بھی شریک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. شریک شرکا اس کا جمع ہے، شریک واحد ہے. اور اردو میں اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ تمام ان کا ماخذ مادہ ایک ہی ہے. لہو، لہو کے ٹکڑے کیجئے جی. کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ 2 لام اور کون کی؟ لا اور ہو. ہاں یہ کل ہی ہم نے پڑھا تھا. واللہ، اور جو ہے وہ اس کے ہم نے 3 ٹکڑے اس وقت کر کے دیکھے تھے. تو یہاں پہ یہ صرف نہیں ہے، لہٰذا یہ 2 ٹکڑے ہوں گے. اگلا حصہ ہے وحدہ لا شریک لہ کا سبق، کہ اس کی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ دوسرے الفاظ میں اقرار، یعنی 3 بار جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان، ورنہ نجات ہی مشکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف فرمائیں گے. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے پڑھیے وحدہ لا شریک لہ. تو آئیے آپ میں سے کون ان الفاظ کا ترجمہ کرے گا؟ جی ہاں صفیہ. جی سسٹر صفیہ آپ کر دیجئے اس کا ترجمہ. وحدہ وہ اکیلا ہے،
لا شریک کا نہیں ہے کوئی شریک لہو اس کا. جزاک اللہ خیر. اگلا حصہ ہے وَأَشْهَدُ اللَّهَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں کیا انا کے یہاں میں نے کیا ہے کیا. کل ہم نے یہ 4 لفظ پڑھے تھے انا اننا، تو لہٰذا یہ 2 جو پہلے تھے ان اور انا ان کے معنی کے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ لفظ آیا انا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ کے ٹکڑے کیجئے. سر کتنے 2 ٹکڑے؟ اب کون سے؟ اب پلس 2 2 اور وہ رسول کے ٹکڑے کون کرے گا بھائی؟ سر و اور وا رسول ہو رسول 3 پلس ٹکڑے. 3 ٹکڑے. اور رسول ہو اس کا. تو لہٰذا یہ جو ہے اس کا پورا ترجمہ یہ بنا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اردو میں ہم استعمال کرتے نام رکھتے ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو عبدہ یہ اسی کی طرز پر ہے. وہ کی جگہ اللہ لکھ دے تو یہ کیا ہو جائے گا عبداللہ. تو عبدہ اس کا بندہ. عبد جو ہے واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے عباد. عبد عباد. رسولہ اس کا رسول. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں ان کلمات کے. اوپر اذان کے کلمات کی اس کی تشریح گزر چکی ہے. یہاں پر اب بندے کا لفظ زیادہ ہے اس لیے انہیں نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا. یہاں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پکا بندوبست کر دیا کہ ہر نماز میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس کی ہم گواہی دیتے ہیں ہر نماز کے اندر اور ہر اذان کے کلمات میں. اس کے ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی. اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ان کلمات کے جو ہے معنی کوئی بیان کر دے. جی ادھر ایک کسی نے پہلے جو ہے ہاتھ ریز کیا تھا. ہاں چلے ناہید آپ بیان کریں اس کے السلام علیکم. واشہد اور میں گواہی دیتی ہوں انا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر. عبدہ کا ترجمہ کیجئے. ان سب کے غلام اس کے بندے ان سب کا غلام اس کا بندہ. ABCD اس کا بندہ. جی چلے اب میوٹ کر لیجئے. اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں. اللہم اجعلنی. اگر ہم رکیں گے اللہم پہ تو پھر اسے اجعل زیر کے ساتھ پڑھیں گے ورنہ میم کو جیم سے ملا دیں گے. اللہم اجعلنی ملا دیں تو میم جیم سے مل جائے گا ورنہ اجعلنی. اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم اے اللہ. یہ ایک ہی لفظ ہے اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. قرآن میں یہ لفظ جہاں بھی آئے گا اس کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے. اس کے معنی ہوں گے اے اللہ اور یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اجعلنی اجعلنی بنا دے مجھے. اجعلنی کے ٹکڑے کیجئے جی. اجعلنی ایک ہے دو ہے تین ہے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ہیں. جالا سے بنا ہوا اجل. نی جو ہے یہ یا کے معنی میں ہے. جب یا کو ملاتے ہیں فعل کے ساتھ تو بعض اوقات نون کے ساتھ ملا جاتا ہے. اجعلنی
یہ اصل میں اجعلی ہی تھا لیکن ملانے کے لیے نون کا اضافہ. منت توابین، من جو ہے سے، توابینہ یہ جمع ہے. تو آپ کا یہ اس لفظ کو دیکھتے ہیں. اجعلنی یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا، بنا دے مجھے. تاب ایک لفظ ہوتا ہے پلٹنا، اور اس سے نکلا تائب پلٹنے والا، اور تواب ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا. تو یہ تواب کی جمع ہے. توابینہ اصل میں تواب کی جمع ہے، بار بار پلٹنے والا، خوب توبہ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا. وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جعلنی ہم نے دیکھ لیا وجعلنی سے بنا ہے، من کہ معنی سے، متطہرین یہ بھی جمع ہے، پاکیزہ صاف رہنے والوں سے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں کلمات کے. انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے، یا کرنے کے کام صحیح طور سے نہیں کرتا. اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے. توبہ کی شرائط یہ ہے کہ انسان غلط کام سے رک جائے، غلطی پر شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جن کا حق مارا ہے ان کو وہ اس کا حق لوٹا دے. یہ شرائطیں یہ پوری ہوں تب توبہ ہوتی ہے، ورنہ ان شرائط کے بغیر توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی. پاکی سے مراد لباس اور مکان کی پاکی، عقیدہ اور خیالات کی پاکی، بلکہ ہر قسم کی پاکی نصیب کر ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمام چیزیں پاک ہوں، لباس ہے، مکان ہے، عقیدہ ہے، خیالات ہیں، ہر قسم کی پاکی اس میں شامل ہے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے ان کلمات مبارک کا جو ہے ترجمہ آپ میں سے کون کرنا چاہے گا؟ اسما نجیب عباسی، کیا آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہتی ہیں؟ پلیز کر دیجیے اگر کرنا چاہتی ہیں. اسما نجیب عباسی، آپ نے انمیوٹ بھی کیا ہے، ہینڈ بھی ریز کیا ہے، ترجمہ کیجیے. چلے وہ نہیں کر رہی ہے شگفتہ، آپ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اے میرے اللہ، اجعلنی بنا مجھے، من التوابین من سے توابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا مجھے، من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. اس میں آپ نے شروع میں ایک لفظ اضافہ کر دیا، وہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اللہم کے معنی ہے اے اللہ، اے میرے اللہ نہیں ہے. یہ اللہم ایک مخصوص لفظ ہے جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اور صرف قرآن میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مخصوص معنی فکس ہے. اللہم اے اللہ، یہ جو ہے کلمہ ندا کہلاتا ہے، یعنی پکارنے کے لیے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اے اللہ. اس میں میرا میری کا اضافہ نہیں ہوتا. شکریہ. تو چلیے سوال جواب کرتے ہیں. اجعلنی کے معنی بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے اے بی سی ڈی. جی بنا مجھے. بنا مجھے. توابین کا ترجمہ کیجئے. توبہ کرنے والا، جو لوگ پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو، توبہ کرنے والے جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. خوب توبہ کرنے والے. خوب توبہ کرنے والے. پڑھے گا تو پلیز جو وضو کے بعد دعا پڑھے گا تو وہ علم پائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. المتطہرین کا معنی وہ لوگ جو، ایک سے زیادہ جواب ممکن ہے، یاد رکھیے گا. پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، پاک رکھتے ہیں اپنے گھروں کو، پاک رکھتے ہیں اپنے ایمان کو. اے بی سی ڈی سارے. سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے. گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ندامت محسوس کرنا، دوسروں سے جو بھی غلط طریقے سے لیا گیا ہو اسے لوٹانا. اے بی سی ڈی. ایک سے زیادہ چاروں ہیں. اے بی سی ڈی چاروں تھے. وضو کے بعد دعا میں توحید پر زور دیا گیا ہے. 1 بار، 3 بار، 2 بار، 4 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 بار. 3 بار. وضو کے بعد دعا میں توحید پر 3 بار دیا گیا. اب ہم لیتے ہیں بریک
اور بریک میں جانے سے پہلے اگر اس سبق سے متعلق کسی کا کوئی ایک آدھ سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم حصہ دوم کی طرف چلتے ہیں۔ سر مجھے بات پوچھنی ہے جی سر، ابھی آپ نے بتایا تھا وحدہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اسے دیکھا جائے تو یہ ہو تو اس کا ہے، تو یہ وہ کہاں سے آیا؟ وہ تو ہوا کا تھا، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سسٹر میں نے وہاں پہ اشارتاً بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود، اس جیسا معبود کوئی نہیں ہے، وہ جو اللہ کا ذکر آیا تھا۔ باقی کلمات جب اس کے بعد آئیں گے وہ سب اس کی طرف ضمیریں لوٹیں گی۔ ضمیریں جو ہے وہ ہمیشہ جملے کے اندر پہلے آنے والے جو ہے کسی اسم، کسی جو ہے واقع، کسی جو ہے چیز کی طرف لوٹتی ہے، اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ جب کسی آیت کو یا کسی ایک مخصوص حصے کو ہم پڑھتے ہیں تو اس حصے میں پہلے آنے والی چیز اسم یا جو ہے کسی واقعے کا جو ذکر ہوتا ہے، ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، تو ہم نے ضمیر کو اس کی طرف لوٹانا ہوتا ہے۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ بار بار کسی چیز کا نام لینے کی بجائے ضمائر سے جو ہے وہ اشارے اس کی طرف کیے جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، تو اللہ آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائے۔ چلتے ہیں جی اگلے حصے کی طرف جو ہمارا گرامر کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے اس حصہ دوہم 6B گرامر کے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے ایک سلائیڈ یہ ہر سبق کے شروع میں اب آیا کرے گی، جس کا مطلب آپ کو یاد دہانی کرانا ہے کہ آپ نے اس سبق کو یا اس کوئز کو جو ہے دیکھا ہے۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو ارادہ کیجیے اور انشاءاللہ آج کے سبق میں یہ ہم نے ایک طریقہ سنیے، دیکھیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ اس سے پہلے اسم کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف مسلم، مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے شروع میں الف لام یا آخر میں دو زیر، یا اگر وہ تو واو اور الف لام۔ ایک بڑی تھی وہ کلمہ جس سے کام کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح وغیرہ۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا حرف، جو وغیرہ، اور اس کے بعد ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی دوسری ہم نے دیکھ لی تھی تو ہم پڑھے ہوئے تھے مشق کہ وہ ہے وہ کی دوسرے اور جو ہے دوسری انٹا کے لیے کیا ہے، اور پھر آنا کے لیے ہم نے کہا یا یہ ہم
تفصیل سے کہ ہم نے ہم نے دیکھا اور دوسرے کا ہو گیا کنیکٹ ہو رہا ہے تو شاید تو دیکھا تو یہ ضمائر کی بات ہو رہی تھی. ضمائر ہم نے دیکھ لیے تھے کہ انتا اور انتم اور نحنو یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. تو آئیے یہ ٹیبل جو ہے آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ہوا ہم یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. انتا انا اور اس کی بدلی حالت کیا ہوگا کا ای. اور انتم نحنو یہ سامنے کے ہوں گے اور تم نہ ہے. اب آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دیتے ہیں. یس جی کون دہرانا چاہے گا؟ ہاں محمد عارف. چلو بھائی برادر آپ کرو. ابھی تک یہ سسٹرز کرا رہی تھی. چلے برادر آپ شروع ہو جائیں. ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ہو اس کا ہم ان سب کا آپ کا جی میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا. جزاک اللہ. چلے جی سسٹر سمیرہ آپ بھی کرا دیجئے ایک بار. ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ہو اس کا ہم ان سب کا آپ کا جی میرا کم آپ سب کا نہ ہمارا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. یہ پورا ٹیبل آ گیا. ہم نے ایک اسم کا اضافہ کیا اس میں. رب ایک اسم ہے اس کو ہم نے بنایا تو یہ بن گیا ربہ اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. ہاں جی آپ میں سے کوئی ایک بار اس ٹیبل کی بھی برائی کر لے. جی صفیہ سسٹر صفیہ آپ کرائیے اس ٹیبل پہ ایک بار. ربہم اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. ہاں جی اسما نجیب عباسی آپ بھی ایک بار اس ٹیبل کو دہرا دیجئے تاکہ یہ پکا ہو جائے ہمارا. ربہم اس کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ خیر برادر. چلتے ہیں آگے. ابھی یہ حروف ہم نے کل پڑھے تھے. دیکھیے لا لی اس کے معنی ہوتے ہیں لیے. پھر ہم نے پڑھا تھا من اس کے معنی ہوتا ہے سے. پھر ہم نے پڑھا تھا ان اس کے معنی ہوتا ہے سے یا بارے میں. یعنی دو معنی میں نے کل آپ کو بتائے تھے. اور پھر ہم نے یہ ضمائر دیکھے تھے. ہم کے ساتھ ہم انہیں کیسے ملاتے ہیں. لہو لہم منہو منہم انہو انہم. اور اگلے کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں. لکا لی لکا لی لکا لی. اور پھر من سے من کا منی. اور ان کا انی. اور تیسرے گروپ سے ہم نے کیسے ملایا تھا. لکم لنا منکم منا انکم انا. یہ ہم نے کل دہرا لیے تھے. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا لی کے لیے ہم یاد کرتے ہیں الحمدللہ. للہ میں لے لیے کے پڑھیں گے. من کو یاد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. اور ان کو رضی اللہ عنہ سے یاد کرتے ہیں.
تو یہ ٹیبل پورا آپ کے سامنے آ گیا. اس کی دہرائی کون کرائے گا؟ جی یہ 1 2 3 4 5 یہ کون ہے بھائی؟ نام ہی نہیں لکھا. جو بھی ہے اس کی دہرائی کرا دیجئے. 1 2 3 4 5 آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے, آپ دہرائی کرا دیجئے لاہو کا ٹیبل. لاہو اس کے جی. لیے, ہاں. لاہم ان سب کے لیے, لا کا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لاکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. ویری گڈ. ویسے بردر آپ کو میں نے نہیں کہا تھا یہ 1 2 3 4 کوئی ایک ہے, اس میں اپنا نام نہیں لکھا, تو اس سے میں نے کہا اینی ہو. چلیے اب اگلا ٹیبل جو ہے کسی اور سے کراتے ہیں. محمد عارف یہ ٹیبل آپ دہرائیے جی بھائی. مینو کا ٹیبل دہراؤ بھائی. محمد عارف. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سے. یہ اچھی بات ہے, آپ لوگ دو مل کے کر رہے ہیں. یہ بڑی سہولت ہوتی ہے ان ٹیبلز کو کرنے کی. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ساتھی اکٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو بتائیں, وہ جلدی یاد ہوتا ہے. سر ہم تو لوگ 4 لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ ہاں شگفتہ, چلے آپ ایک بار اس کو دہرا دیجئے کلاس کے لیے, پھر اگلا ٹیبل میں شو کرتے ہیں. منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, مننا ہم سے. ہاں اگلا ٹیبل ہمارا ہے انہو. تو یہ ٹیبل کون کرائے گا بھائی؟ انہو کا ٹیبل کے لیے کوئی نیا بندہ ہے یا پھر میں ہی نام لوں؟ چلے تاریخ کا بھی کرا دیجیے. چلے جی ان ہو اس سے, ان ہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, ان کم آپ سب سے, انا ہم سے. جزاک اللہ خیر. یہ ٹیبل ہم نے کل کیے تھے, یہ دہرائی ہے. ابھی تک ہم نے آج کا سبق شروع نہیں کیا. یہ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات ہیں وہ لیتے پھر سبق شروع کریں گے. رسول من اللہ کا ترجمہ کیجئے. رسول اللہ کی طرف سے, کئی رسول اللہ کی طرف سے, ایک رسول اللہ کی طرف سے, بہت سے رسول اللہ کی طرف سے. ABCD. جی ایک رسول. وہ تو کہہ رہے ہیں ایک رسول اللہ کی طرف سے. یہ یاد رکھیں, رسول اللہ. اگرچہ یہاں یہ آپ کے کلاس کا لیول نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں, جب یہ اسم سادہ آتا ہے یعنی نکرہ آتا ہے, اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوتا, تو اس کے ترجمے میں ایک, کچھ, کوئی کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کی نسبت سے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں نکرہ. اور جب یہ اس کے ساتھ الف لام آ جائے تو اس کا ترجمہ وہی ہوتا ہے جو وہ لفظ ہے. رسول کا الرسول کا ترجمہ رسول ہوگا, اور رسول کا ترجمہ ایک رسول ہوگا. اور اگر وہ کوئی ایسا اسم ہے جس کی مقدار ہوتی ہے تو پھر کہیں گے کچھ. مثلا یہاں اگر آ جائے مان, پانی, اب پانی کو ایک تو نہیں کہیں گے نا, تو اس کے لیے پھر کہیں گے کچھ پانی. اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے جس کے لیے ایک اور کچھ کا لفظ میں پھر کوئی, تو یہ صرف اتنا یاد رکھیے کہ یہ جب نکرہ ہوتا ہے, اسم عام ہوتا ہے, تو اس کے ترجمے میں لفظ ایک, کوئی یا کچھ کا اضافہ ہوتا ہے. اور جب الف لام ہوتا ہے تو پھر صرف اسی کا ترجمہ ہوگا. مثلا الماء یعنی پانی. اسی طرح ہے اگر کہا جائے الرسول, اس کا مطلب رسول, کوئی خاص رسول. یس آف کورس وہ اس کو خاص کر دیتا ہے الف لام, لیکن اس کے معنی ہوتا ہے خاص. تو چلیے وَلِلْمُؤْمِنِينَ کے معنی بتائیے. مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے, مومن عورتوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے. ABCD. وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جی مومن مردوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے. اور بھائی اس کا بھی ترجمہ تو کریں گے نا. اور لیے کیا, مومنین جمع کا صیغہ ہے مومن کا, اور مومن مردوں کے. من رب ہی کے معنی بتائیے. میرے رب کی طرف سے, اس کے رب کی طرف سے, اس عورت کے رب کی طرف سے, ان سب کے رب کی طرف سے. ABCD. عورت کی طرف سے. عورت کا کون جا گیا؟ ہاں آیا اس میں کوئی جو عورت کا اس مرد اور ہے وہ مذکر کا ہوتا ہے. اس کے رب کی طرف سے, اس کے رب کی, ہاں اس کے رب کی طرف سے. یہ آپ خیال رکھا کریں ترجمہ کرتے ہوئے مذکر مؤنث کے
یہ کل پرسوں سے ہم نے شروع کیے ہیں کہ ہم مذکر مؤنث کے صیغے دہرا رہے ہیں، تو وہ ہا کا لفظ کے ساتھ ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور ہو اور ہی کا جب لفظ آئے گا زیر کے ساتھ تو وہ دے گئے مذکر کو۔ اب میوٹ کر لیجئے، آج کا سبق شروع ہوتا ہے، لمبا گہرا سانس لیں، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں اور ربی ذکری علم کا ذکر کریں تاکہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ آج ہم نے جو نئے 3 حرف سیکھنے ہیں وہ ہے بی، فی، الا، اور ضمائر ہمارے پاس وہی ہے ہی، ہم، کا، ای، کم، نا۔ جب بی کو ملاتے ہیں تو یہ ہو نہیں بنتا، یہ ہی کے ساتھ ملتا ہے، بے ہی، بی ہم، بی کا، بی یا، بی کم، بی نا، اور فی بھی اسی طرح، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، علیہ، اسی طرح علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اس طرح جو ہے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلا ٹیبل لیتے ہیں نبو کا بی کے ساتھ، بی ہی، اس سے، بی ہم، ان سب سے، بی کا، آپ سے، بی یا، مجھ سے، بی کم، آپ سب سے، بینا، ہم سب سے۔ چلیں جی آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو ایک دفعہ دہرا دیں جی۔ ہاں محبوب احمد، چلے جی نیا بندہ کرے، نیا بندہ ابتدا کرے اس ٹیبل کی۔ بھی بسم اللہ الرحمن محبوب الرحیم۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، یہ ہم سے۔ ویری گڈ۔ چلیں جی یہ ناہید، سسٹر ناہید آپ بھی کرائیے، یہ نیا ٹیبل ہے، اس کو 3 ٹیبلوں نے کم از کم پڑھنا ہوتا ہے۔ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بیا مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے یا ہم سے۔ ہاں آئی فون جی آپ بھی کرا دیجئے۔ بھی ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی ہی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ اور یہ کل بھی بتایا تھا اور آپ کے لیے میں نے کہا تھا آپ لوگ یہ ان کی بجائے ان کا لفظ، کیونکہ یہ صیغہ غیب کے لیے کرتے ہیں، اور صیغہ غیب کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، دور ہے، تو اس لیے کہتے ہیں بھی اس سے، بہن ان سے۔ تو یہ تھوڑا سا خیال کر لیا کیجیے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ بک کا، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، میں خود سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا تیری، اے بی سی ڈی۔ اعوذ بک کا، میں پناہ مانگوں گا تیری۔ چلے دیکھ لیتے ہیں، یہ اسی لیے میں نے پیچھے جانا مناسب سمجھا۔ یہ لفظ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، اعوذ، اعوذ، یہ میں بتا رہا ہوں بار بار، مضارع کا صیغہ ہے، یعنی وہ فعل ہے جس میں 2 ترجمے آتے ہیں، تو لہذا یہ مضارع کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان میں آپ کو بعض اوقات 2 ترجمے ملیں گے۔ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا تیری، اعوذ بک۔ اور آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، میں ایمان لایا اللہ کی طرف سے، میں ایمان لایا اللہ کے لیے، میں ایمان لایا، بی سی ڈی۔ آمنت بی، باللہ، میں ایمان لایا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ۔ اب اگلا حرف لیتے ہیں، وہ ہے فی۔ فی کو یاد کرنے کا طریقہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ نے، فی یا کی 2 آوازیں نکلیں گی، فی یا مجھ میں، فی کو آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ تو آئیے اس کو جو ہے ٹیبل جانے سے پہلے ہم دہرا لیں جی۔ سسٹر سمیرہ آپ جو ہے دہرا دیجیے اس ٹیبل کو جی۔ فی ہی، اس میں، بھی اس میں، فیہم ان سب میں،
फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, अगले मोहम्मद आरिफ, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आप करा दीजिए। ब्रदर आरिफ। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। वेरी गुड। शगुफ्ता, शगुफ्ता आप भी करा दीजिए। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह। अस्मा नजीब अब्बासी, आप भी दोहरा दीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। फी ही इसमें, फी हिम उन, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। जज़ाकल्लाह खैरा। अब आगे चलते हैं, आगे अरबी बोलचाल है। देखिए, एक लफ्ज है खैर, खैर के माने होता है अच्छाई, भलाई। तो आइए इसके जुमले देते हैं। हल फी ही खैर, क्या उसमें कोई भलाई है? हाँ जी, कोई इसका क्या जवाब होगा? हल फी ही खैर, नाम फी खैर, जवाब ही होगा। हल नाम फी फी ही खैर। खैर, हल फी ही खैर, नाम फीहिम खैर। नाम फीहिम खैर, हम का जवाब भी नाम हम फी ही हिम होता है। खैर। हल फी का खैर, क्या आपको कोई नाम भलाई है? फिया खैर, नाम नाम फिया खैर। नाम फिया खैर। फिया खैर, अपनी तरफ आएगा फिया। हल फीकुम खैर, क्या आप सब में कोई भलाई है? फीना फीना, फीना, नाम फीना खैर। ठीक है जी, आइए तर्जमा कीजिए। तुम सब में, फीकुम, मिनकुम, लकुम, अलैकुम, ABCD। जी, तुम सब में, तुम सब में इशारा मिनकुम, करके मिनकुम, तुम, ये इशारे एक बड़े काम आते हैं। जब आप इशारा करते हो तो आपका ब्रेन खुलता है। फी सबीलिल्लाह का तर्जमा कीजिए। अल्लाह की राह। अल्लाह की राह की, में, अल्लाह की राह, सब अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह पर ABCD। अल्लाह की राह में, सी, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह हल में। फीकुम खैरुन, हल फीकुम खैरुन, नाम फीहिम खैरुन, नाम फी खैरुन, नाम फीना नाम खैरुन, फीना खैर। नाम फीना, फीना खैर। नाम फीना खैर। हाँ, कुम का जवाब हमेशा ना की तरफ आएगा, ये याद रखना है आपने। कुम जवाब हमेशा ना की तरफ लौटता है, तो इसमें वो सी है, नाम फीना खैर। आइए देखते हैं, हाँ यही जवाब। चलिए अब अगला हर्फ हम लेते हैं। आज का आखिरी हर्फ यही है, 3 हमने पढ़ने थे, बी, ई और जो है अन। अला, अला आप देखिए, अला के मैंने होता है पर, अस्सलामु अलैकुम, अला ये इस पर, इससे हम ले, आप पर, सब पर सलाम की हो। अल्लाह, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पे, अलैया मुझ पे, अलैकुम आप सब पे, अलैना हम सब पे। यस, ये टेबल पूरा हो गया। अस्मा नजीब अब्बासी, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट भी है। चलिए दोहरा दीजिए पहले आप। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। जज़ाकल्लाह। चले जी, सफिया आप भी दोहरा दीजिए। सिस्टर सफिया। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। हाँ जी, ब्रदर महबूब आप भी बात करा दीजिए। ब्रदर महबूब अहमद जी, हालांकि आप अनम्यूट हैं, चलें कोई बात नहीं। अलैहिम का तर्जमा कीजिए। उस पर, तुम सब पर, उन सब पर, हम पर, ABCD। उन सब पर, अलैहिम, उन सब पर, सी। अस्सलामु अलैका का तर्जमा कीजिए। सलाम की हो हम पर, बी बी बी, बी। सलाम की उस पर,
سلامتی ہو ہم پر. ان سب پر جو ان سب کے لیے اب آپ دیکھتے ہیں پر تو ہم نے سیکھا ربہو ربہا، پھر ہم نے آج یہ سیکھا بیہی، تو اس کا مؤنث کیا ہوگا بیہا، بیہی اس کا مؤنث کیا ہوگا فیہا، علیہ اس پر علیہا اس پر. تو آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا دیجئے. یس اسما ندیب آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پہلے دہرا دیجئے پھر دوسروں کو موقع دیتے ہیں. چلے بیہی وفیہی بیہی بیہا، فیہی فیہا، علیہی علیہا. جی برادر بیہی بیہا، فیہی فیہا، علیہ علیہا. بیہی بیہا. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی شگفتہ، چلے شگفتہ سے شروع کرتے باقی نکلا دیا. شگفتہ بیہی کا ٹیبل کریں. جی بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. جزاک اللہ. دوسرا جی طارق، ہاں بردر طارق آپ فی ہی کا جو ٹیبل کا ہے. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. میری آواز نہیں آئی، میں دوہراؤں؟ تو آ گئی ہے لیکن مجھے کیوں آواز چلی گئی؟ فی ہی اس میں، آ گئی آ گئی. فی یہ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے آیا ہے نا، ابھی آیا آپ کے سامنے پورا ٹیبل نہیں آیا، یہ آگے نا علیہ ہے. ہاں جی کوئی اور دہرائے گا؟ طارق بھائی آپ نے جو فی ہی کو کرا دیا ہے اسے ہم کسی اور کو موقع دیں. جی آپ کرا دیں علیہ. علیہ رضوان افضل علیہ علیہ اس پر، علیہم علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پر. علیہ مجھ پر، علینا ہم پر. یہاں لکھا کچھ غلط ہو گیا، یہ ہم آپ کو کیسے نا یہ غلط ہو گیا، چلا رہا ہے، اس کو کبھی صحیح غلط چلا رہا نہیں صحیح کر ہے. سکتا. جی ہاں ہاں غلط اس لیے چلایا ہوتا ہے کہ آپ جب جو ہے دیکھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ کو یاد نہیں ہوا. اگر یاد ہے تو آپ روانگی بھی ترجمہ کریں گے، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا، ترجمہ اسی حساب سے کرتے جائیں گے. لیکن اگر آپ سے اسکرین کو پڑھ کے دیکھتے ہیں نا تو پھر پکڑے جائیں گے. اور اگر اسکرین کو پڑھتے ہوئے آپ کو غلطی ہوئی آپ جھجکیں گے، رکیں گے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو آتا ہے اور اس نے پکڑ لیا اور بول پڑتا ہے سر یہ غلط لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک سلائڈ بڑے عرصے سے آ رہی ہے، میری بہت خواہش تھی کہ میں اسے چینج کروں. ایک دفعہ میں نے چینج بھی کیا، پھر میں نے دیکھا کہ یہ چینج جو ہے وہ اس سے یہ غلط پڑھنا جو ہے وہ زیادہ ذہن کو جھنجھوڑتا ہے. کیوں؟ ایک دفعہ جو غلطی پتہ چل جائے اور اس پہ توجہ ہو جائے، ذہن اس کو جو ہے سمجھ جاتا ہے. اور ہمارا مقصد یہاں پہ سمجھانا ہے کہ یہ افعال جو آتے ہیں، اور میں تو بہت آسان طریقہ آپ کو کہتا ہوں کہ دو کر کے پڑھو، علیہ 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 علیکم علینا.
جب آپ یہ دو کے پیئر میں کرتے ہیں ترجمہ آپ کا فکس ہو جاتا ہے، علیہ اس پہ علیہ بول سکتے ہیں، علیہ کا آپ پہ علیہ علیکم آپ سب پہ علینا، آپ کو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جب آپ روانگی بھی کرتے ہیں تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آج کے 3 حروف تھے، ان کے یاد کرنے کا جو ہے طریقہ دیکھ لیجئے۔ بی کو جو ہے ہم بسم اللہ سے یاد کرتے ہیں، فی کو فی سبیل اللہ سے یاد کرتے ہیں، اللہ کو السلام علیکم سے۔ اب آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، بی ہم، اشارہ کیجئے، بی ہم، اپنی جگہ پہ کیجئے اشارہ، اب میرے ساتھ ملائیے، بی ہم ان سب کے ساتھ۔ اگلا دیکھ لیجئے، فیکم، فیکم، اور اگلا ہے علیہ، علیہ کا ترجمہ کے ساتھ اپنا اشارہ کیجئے علیہ۔ یعنی اگر آپ کو یہ آتے ہیں تو ترجمہ آپ صحیح کر لیں گے اور ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کی جو ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ یہ تو سوال جو ہے آپ کو آتے ہیں۔ یہاں ہم نے جو ہے بی ہی کا ٹیبل بنانا ہے۔ چلے جی، کون بی ہی کا ٹیبل بنانے میں میری مدد کرے گا؟ ہاں جی، عارف، بردر عارف، بی ہی کا ٹیبل بنا کے دے مجھے۔ بی ہی آگے کیا لکھوں؟ بی ہی، بی ہم، چلتے جاؤ، آپ بولو گے میں لکھتا جاؤں گی۔ بی کا، بی کم، بی کم کیوں آئے گا؟ بی کا کے بعد بی آتا ہے۔ ہماری ترتیب تو یہ ہے، بی ہی، بی ہم، بی کا، بیا، پھر جو ہے بی کم اور بینا آتا ہے۔ ہماری ترتیب یہ ہے۔ چلیں کوئی اور جو ہے یہ اگلا کرائے، رضوان افضل آپ کرائیے بھائی۔ فی ہی کا آپ جو ہے لکھائیں مجھے کہ فی ہم، فی ہم جو ہے پہلے فی کم، فیکم، فینا، فینا۔ چلیں جی اگلا ٹیبل یہ جو ہے علیہ کا کون کرائے گا مجھے؟ ہاں جی، عظما خالد، سسٹر عظما خالد آپ مجھے مدد کیجئے، علیہ کا جی، ٹیبل لکھائیے مجھے۔ علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ ویری گڈ، چلے جی میرا ٹیبل پورا ہو گیا، الحمدللہ، شکریہ آپ لوگوں کا تعاون کرنے کا۔ اب اگلا سوال لیتے ہیں۔ نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے۔ السلام علیکم کیا ترجمہ ہوگا؟ وعلیکم السلام، سلامتی ہو آپ پر، جواب ہے، ترجمہ نہیں۔ سلامتی ہو آپ پر، آپ سب پر، آپ سب پر سلامتی ہو۔ کا لفظ ہے، کم ہے۔ چلے، ھذا فی الکتابی، ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ کتاب میں ہے، کتاب میں ہے، یہ کتاب میں ہے۔ کتاب میں ہے۔ من فی البیتی، من فی البیتی، اس کا کون گھر میں ہے؟ کون گھر میں؟ گھر سے، گھر میں سے، کون ہے گھر میں؟ ہاں نہیں، یہ من نہیں ہے سسٹر، یہ من ہے۔ من کے معنی ہوتا ہے سے، اور من کی معنی ہوتا ہے کون۔ یہ ہم نے سوالی الفاظ کچھ پڑھے تھے جن میں تھا من، ما، آ، اور ایک لفظ اور تھا، کون بتائے گا؟ مجھے بھول گیا ہے، کون مجھے یاد دلائے گا؟ 4 لفظ اب تک ہم نے سوال کے لیے پڑھے، من، ما، آ اور ایک لفظ اور ہے۔ ہاں جی کتابیں حل، حل، حل 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 حل، یہ ابھی سارے سوالوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت اس پر، رحمت بسم اللہ کی اللہ، اس عورت پر، ہاں، بسم اللہ کا جب ترجمہ کیجئے۔ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ کے نام۔ چلے جی اگلا دیکھتے ہیں، ابھی عربی بنانی ہے۔ مسجد میں، فی المسجد، مسجد، فی المسجد، فی المسجد، اس عورت پر، علیہ، 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 ان سب میں سے کون؟ من ہم، من ہم، علیہ، من ہم، ہاں، من ہم، اس فعل کے لیے من بھی چلانا ہے نا، من کون، من من ہم، ان میں سے کون؟ من قرآن سے، منہم، قرآن سے، بالقرآن، بالقرآن، من قرآن، بالقرآن، من قرآن، من القرآن، یہ من قرآن القرآن، کا لفظ ہے، مین نہیں ہے، قرآن میں ہوتا ہے تو فی القرآن کا لفظ ہے۔ اور ہم سب میں،
और हम सब ने और की मैं बता देता हूँ, वाह चले आसान करके हम सब ने वइनुना नहीं वफीना ये होता है तो ना को लगा दें वफीना 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 हम चले अभी अरबी में जवाब देने। सवाल ये है हल्लिल्लाहु रहीम बिहा, क्या जवाब होगा? हाँ जी, हिंद का जवाब हिंद से। हल अलैकुम दैना, ये दैना लफ्ज है यानी हलिल्लाहु रहीम बिका, क्या तुमने कोई बधाई है? चले जी, फी ही का मुअन्नस बताइए। फी का फीहिम अल्लाह रहीम बिही, नाम अल्लाह रहीम बिही। अल्लाह रहीम बिहिम, नाम अल्लाह रहीम बिही। अल्लाह रहीम बिका, नाम अल्लाह रहीम बिका बिकुम, नाम अल्लाह रहीम। दोहरा दे एक बार, चले जी, कौन दोहराएगा? अस्मा नजीब अब्बासी, चले जी कुरानदाजी आपकी होगी, आपका नाम सब शुरू करें। इस पूरे टेबल को दोहरा दीजिए। अल्लाहु रहीमुम बिही, नाम अल्लाहु रहीमुम बिही। हल अल्लाहु रहीमुम बिहिम, नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। हलिल्लाहु रहीमुम बिका, नाम अल्लाहु रहीमुम बी। हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। जज़ाकल्लाह खैर, आगे चलते हैं। आगे मुकालमा है। हल अलैहि दैनन, क्या जवाब होगा? हल अलैहि दैनन, क्या उसके ऊपर कोई कर्ज है? नहीं, उस पे कोई नहीं है। और नाम में देना चाहे तो नाम से भी दे सकते हैं, हाँ उस पे कर्ज है। हल अलैहिम दैनन, क्या उन सब पर कर्ज है? हल अलैका दैन, क्या तुझ पर कोई कर्ज है? नाम अलैया दैन, अलैया दैन। का जवाब अलैया, या की तरफ लौटेगा। मा अलैया दैन, मुझ पर कोई कर्ज। हल अलैकुम दैन, नाम अलैना दैन। अला अब्दना का मतलब बताइए। अब्दना, अपने बंदे के ऊपर, हमारे गुलाम, हमारे बंदे पर। हमारे बंदे पर तालीम देखते हैं। आप जो कुछ भी याद करें आप भूल जाएंगे, आपको उसके दोहराने की जरूरत है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि दोहराई का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए कि दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने से ज्यादा अहम दोहराने का तरीका है। तरीका अगर आपको आता है, मसलन अगर आप 100 बातें सीखते हैं तो आप 1 घंटे के बाद जो है 70 भूल जाएंगे। और अगर आप 1 घंटे के बाद जो कुछ याद किया था उसे दोहरा लें तो 1 दिन तक तो याद रहेगा, लेकिन 1 दिन के बाद फिर 70% आप भूल जाएंगे। और अगर आप 1 दिन के बाद भी दोहरा लें तो आपके ज़हन में 1 हफ्ते तक वो चीज़ रहेगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। और अगर 1 हफ्ते के बाद दोहराए तो फिर आप 70% जो है वो 1 महीने में भूल जाएंगे। और अगर आप 1 महीने के बाद दोहराए तो फिर 6 महीने के बाद आप 70%। तो याद करने का गुर क्या है? गुर ये है, जो कुछ आप याद करते हैं उसे 1 घंटे के बाद दोहराएं, फिर 1 दिन के बाद दोहराएं, फिर उसे 1 हफ्ते के बाद दोहराएं, और फिर जो 1 महीने के बाद दोहराएं, और आखिर 6 महीने के बाद। अगर आप इस तरह उस चीज को दोहराते रहे इस तरतीब से तो वो आपके जहन में याद रहती है। वरना ये याद रखें, हर घंटे, हर गुजरे हुए दिन, हर हफ्ते और हर महीने, हर 6 महीने के बाद जो कुछ याद था उसका 70% जाता रहेगा, आखिर में 0 रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 1 के खत्म पर आपने 63 अल्फाज सीखे जो कुरान पाक में
23,267 بار آئے ہیں اور الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے نصف کو طے کر چکے ہیں. 7 ہوم ورک جو ہے اپنے یاد رکھیے. 2 آپ نے جو ہے یہ مصحف یہ جو قرآن پاک ہے اس سے 5 منٹ دیکھ کے پڑھنا ہوتا ہے اور 5 منٹ جو ہے جو آپ کو زبانی یاد ہے سوٹیں یا جو حصہ اسے یاد کیے ہوئے حصے کو دہرائیں. اور 2 چیزیں جو ہے وہ آپ نے اپنی جو ہے کتاب سے کرنی ہوتی ہے. یہ آپ کی ایک ٹیکسٹ بک ہے جو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو سافٹ کاپی بھیجی گئی ہے اس میں سے پڑھ لیجئے ورنہ جو ہے پھر یہ ایک پاکٹ بک ہے یہ صفحہ آپ کو سافٹ کاپی بھیجا اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے یا ورنہ یہ اطلاع منزل سے مل جاتا ہے وہاں سے لے لیجئے اور اس کو اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے پرس میں رکھیں. ہر نماز سے پہلے یہ بات جو ہے 2 منٹ سے 3 منٹ یا 5 منٹ اسے دہرائیں. اپنے جو کچھ پڑھا ہے ساتھیوں سے ڈسکس کریں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اور اس کو نظر انداز نہ کریں. ربی زدنی علم کا جو ہے وہ کرتے رہیں. جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے یاد کرنے اور دوسروں کو پھیلانے کی جو ہے توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج کی کلاس